بیچ کے آتے ہیں، یہاں آ کر وہ یا تو نشے پہ لگ جاتے ہیں اور یا بدمعاشی لائن میں چلے جاتے ہیں، غلط کاموں میں چلے جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میں پہلے بھی ایک دو دفعہ انٹرویو میں کہہ چکا ہوں، خدا را ان والدین سے جو سہانے خواب دیکھ کے 18 سال سے کم عمر بچوں کو یورپ کی طرف بھیجتے ہیں، وہ اکثر یہاں پہ آ کے جس طرح آپ نے کہا منشیات میں، سگریٹ اسمگلر میں اور بہت سارے دھندوں میں چلا جاتے ہیں، اور ان کو یہاں کے قوانین کے متعلق نہیں پتہ ہوتا۔ آپ جا کے دیکھ لیں، ابھی جیلیں بھری ہوئی ہیں ان کی، بچوں سے، وہ آدمیوں سے، وہ سمجھتے ہیں یہی ہے یہاں پہ۔ دیکھیں، سب سے پہلے یہاں پہ ایک گروپ تھا جنہوں نے آ کے یہاں پہ وہ لوہا پیتل وغیرہ کی وہ اتارنی، ٹرانسفر اتار کے وہ پیتل بیچنا شروع کر دیا۔ یہ خدا را 18 ایئر سے کم بچوں کو، پھر بھی میری یہ اپیل ہے والدین سے کہ یورپ میں مت بھیجیں، اور سہانے خوابوں کو اگر آپ بیچتے بھی ہیں بچوں کے ایسی تربیت کریں یہاں پہ آ کر وہ غلط کاموں میں ملوث نہ ہوں، گروپوں میں ملوث نہ ہوں۔ آیا کہ ہم یہاں پہ ایز اے مزدوری کے لیے آئے ہیں، اپنے والدین کے مستقبل کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے مستقبل کے لیے، اور یہاں پہ ہمیں ایسا کردار ادا کرنا چاہیے، ہر آدمی پاکستانی یہاں کا سفیر ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، میرا آخری سوال ہے کہ وہ پاکستانی جو بڑے خواب لے کر یونان میں داخل ہو جاتے ہیں، جی کیا جو پرانے لوگ یہاں رہتے ہیں، کیا وہ لوگوں کو استعمال نہیں کرتے، ان کا فائدہ نہیں اٹھاتے؟ دیکھیے، جو لوگ یہاں پہ پرانے ہیں، میں بھی پرانا ہوں، میرے پاس بھی لوگ کام کرتے ہیں، لیکن ہم اس نظریے سے ان کو استعمال، جو ان کے ایک حقوق ہیں ہم ان کو حقوق دیتے ہیں۔ اتوار کی چھٹی ان کو سنڈے کی ملتی ہے، جس طرح ہے ان کے دن دیہڑے کے سلسلہ، لیکن جو لوگ استعمال کرتے ہیں وہ ان لوگوں کے ہاتھے چڑھ جاتے ہیں جو آگے اس مافیا کا حصہ ہے۔ یعنی کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مافیا ہے جو 16 گھنٹے کام کراتے ہیں اور ان بچوں کو ان کا حق نہیں دیتے۔ جی کیا یہ حقیقت ہے؟ حقیقت ہے۔ بعض دفعہ سننے میں یہ گاؤں میں جو جتنے بھی ٹھیکیدار ہیں، میں سب کا نہیں کہتا، کچھ ٹھیکیدار ہیں جو آدمی ان کی جو معاوضہ ہے وہ نہیں ان کو ملتا، یا کافی اس طرح کی باتیں سنی ہیں ہم نے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے جو لوگ جتنے بھی یہاں کے ٹھیکیدار ہیں، خاص طور پر یہاں پہ بزنس کمیونٹی میں جتنے بھی یہاں پہ آپ ایریا ہمارے سینٹر میں دیکھ لیں، جتنے بھی بزنس مین ہیں جنہوں نے بھی یہ ملازم رکھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ آج دن تک آپ بھی میڈیا میں اتنے عرصے سے آپ سینٹر میں کمپین کرتے ہیں، آپ کو کوئی کسی قسم کا آتھنس کے اندر ایسا ایشو نہیں ہوگا کہ فلان آدمی نے فلان کے آدمی کے پیسے رکھے، بزنس مین نے۔ اکثر یہ ایشو ہوتا ہے دیہاتوں میں، جو ٹھیکیدار وہ جو 100 آدمی یا 50 یا 25 آدمی دیہڑی پہ لے جاتے ہیں، وہاں پہ ان کو نہیں۔ تو ان سے بھی میری اپیل ہے کہ جب تک ہماری سنیں بھی، جب تک مزدور کا پسینہ نہ سوکھ جائے تو ان کو جو ہے نا فوراً پیسہ دینا چاہیے۔ یعنی کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدوری ملنی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، اور آپ نئی نسل کو جو پاکستان سے یونان آنا چاہتے ہیں ان کی فیملی کے لیے کوئی آخری میسج؟ میرا ان کی فیملی کے لیے یہ میسج ہے کہ بچوں کو، میں نہیں یہ کہتا کہ آپ اپنے ہم بھی کسی کے بچے تھے، آئے یہاں پہ آ کے محنت کی، لیکن ہم نے کبھی چوری، ڈکیتی اور مافیا گروپ کے ہاتھ نہیں، اپنی مزدوری سے آپ بچوں کی یہ تربیت کر کے بھیجے کہ ان کو جا کے وہاں پہ صرف اور صرف مزدوری اور حلال کے پیسے کما کے والدین کو، اور یہ نہیں دیکھنا کہ آپ نے جو ہے نا یہاں پہ چند دنوں میں آ کے آپ نے امیر ہو جانا، یہاں پہ غلط مافیا کے ہاتھ چڑھ جانا، منشیات یا کوئی اس طرح کے ڈاکومنٹس کے سلسلے میں۔ یہ جیلیں بھری ہوئی ہیں یہاں پہ، یہ وہ پاکستان والا سسٹم نہیں ہے یہاں پہ، تو 5-10 سال تو تاریخ ہی نہیں نکلتی جو آپ کہتے ہیں کورٹ۔ تو لہٰذا مہربانی کر کے آپ جو بھی بچہ یہاں پردیش میں آیا کہ گریس میں کسی بھی پردیش میں یورپ میں بھیجیں، لہٰذا ان کی تربیت کر کے بھیجیں۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔